مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن، سنو بھیا لکشمن، یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا، یہ بڑا گیانی تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کرو۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہسٹری میں یہ لکھا ہے، اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے، اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں، مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن، یہ گیانی ہے، اس سے گیان پراپت کر لو۔ شری لکشمن جی گئے، عدم توجہی کی بنیاد پر، یہ میرا تعلیقہ ہے، عدم توجہ ہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے۔ اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ، تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں، یہ سننا تھا۔ شری لکشمن جی واپس پلٹے، رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں، مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں، تکبر دیکھ رہے ہیں۔ اہنکار کا ترجمہ کر دوں، اہنکار دیکھ رہے ہیں، ایگو دیکھ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، غرور دیکھ رہے ہیں، گھمنڈ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ توجہ، ہوا کیا؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے۔ شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ، آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے، شرارت نہیں، وہ شرافت ہے۔ غور فرمایا آپ نے، فوراً انہیں شانت کیا، خاموش رہو تھوڑی دیر، اب بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے براتا شری مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر کتنا اہنکاری ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا غرور میں مبتلا ہے، کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا۔ شری رام مسکرائے، مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے؟ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے، گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے، تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے، جہاں سے تعلیم ملے، اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو، پائنتی کھڑے ہو۔ بھائی کا اپدیش سنا، فوراً پہنچے، جانے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے، راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو، اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں۔ اب جملہ سنیے، آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ راون نے جیسے ہی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو تو کہنے لگا راون سنو لکشمن، مجھ راون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا، کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا، مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا،
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اہنکار کی وجہ سے، تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا۔ میں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار۔ نعرہ ہندوستان، ہندوستان، اسلام، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ ہندوستان تک ٹھیک ہے، بس ہندوستان۔ اہنکار کسی کا بھی نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا، اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اس لیے کہ حجاب انسانی نظریہ ہے، حجاب ہندوستانی سبھیتا ہے، یہ اسلامی نظریہ بعد میں ہے، ہندوستان کی سبھیتا پہلے ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایک گڑیا بنائی جس ڈال کا نام رکھا باربی ڈال، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس سلسلے میں۔ امریکہ نے باربی ڈال کیوں بنائی؟ تاکہ ایران میں بے حجابی کو عام کر دیا جائے، لہذا اپنا پروڈکٹ بنا کر بھیجا گیا ایران کی جانب۔ ایران میں جیسے ہی باربی ڈال پہنچی، ذرا سے اثرات ہونے لگے، بے حجابی کا پیمانہ چھلکنے لگا، مگر جو دیندار معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ دو رخی نہیں ہوتا۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، مذہبی نظریہ رکھنے والے، مذہبی وچاردھارا رکھنے والے دوغلے نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہے، اس لیے کہ جہاں حجاب ہوس سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مجلس سے زیادہ ہوس شادی کی ہے۔ ہوگا اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظوں کا مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے
انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے۔ کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو؟